مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں کو خاموش کرا لیں آپ حضرات۔ الحمدللہ الحنان المنان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، الصلاۃ والسلام علی سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ علی ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، کافی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور اس محفل پاک کو سماعت کر رہے ہیں۔ ہمارے اسٹیج پر اس وقت سلمانین ہیں، اجتماع سلمانین ہیں، دو سلمان، ایک اپنے میدان کے بے باک نقیب بہترین نعت خواں اور دوسرے خادم دین حضرت مولانا سلمان صاحب بہترین نعت خواں۔ ان دونوں حضرات سے آپ حضرات نے سماعت کیا، اور ہمارے عزیز گرامی وقار مولانا مقصود صاحب اللہ، یہ تو آل راؤنڈر ہیں، نعت بھی پڑھتے ہیں، تقریر بھی کرتے ہیں، نقابت بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ ہمارے ان تمام بچوں کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ دو چند منٹ باقی ہے، اس لیے دو چند باتیں ہی آپ حضرات سن پائیں گے۔ افسوس کہ وقت کی قلت دامن گیر ہے۔ یہ محفل پاک منسوب ہے پیران پیر غوث الاعظم دستگیر پیر لاسانی محبوب سبحانی شہباز شاہ مکانی معشوق ہمدانی پیر پیران میر میرا قطب العالم غوث الاعظم حضور سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے، لہٰذا انہی کے حوالے سے کچھ باتیں کی جائیں گی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے عزیز جناب پرکھا صاحب، ان کے برادران اور ان کے جملہ اہل خانہ نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نیاز غوثیہ کا بھی اہتمام کیا ہے۔ ہر سال یہ اہتمام اور یہ پروگرام وہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے جملہ اہل خانہ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ ہر سال یہ محفل ہوتی ہے، ہر سال غوث پاک کا تذکرہ ہوتا ہے، ہر سال غوث اعظم کے بارے میں سنا اور سنایا جاتا ہے، لیکن یہی میں آپ سے پوچھوں کہ غوث پاک کے بارے میں تو آپ ہر سال سنتے ہیں، ذرا بتائیے کہ پیران پیر بڑے پیر کا نام کیا ہے؟ تو اللہ ماشاءاللہ کچھ ہی لوگ ہوں گے جو ان کا نام بتا پائیں گے، جبکہ ہر سال سنتے ہیں ان کے حوالے سے، ہر سال تذکرہ غوث اعظم ہوتا ہے، ہر سال ذکر غوث اعظم ہوتا ہے، لیکن نام تک ہمیں یاد نہیں ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو آج سنیے اور اپنے ذہن کے کینوس پہ اس بات کو نقش کر لیجئے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ولیوں کے ولی ہیں، ان کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہے۔ حضرت غوث پاک کا نام احمد ہے، اور ان کی کنیت ابو محمد ہے، چونکہ ان کے کئی بیٹے تھے، بڑے بیٹے کا نام تھا محمد، اسی کی جانب نسبت کرتے ہوئے آپ کی کنیت ہوئی ابو محمد۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور ان کی کنیت آپ نے جان لیا، اور یہ حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، اپنے ماں کی طرف سے حسینی ہیں، اپنے باپ کی طرف سے حسنی ہیں، گویا کہ یہ نجیب الطرفین سید ہیں، دونوں طرف کا سلسلہ آپ کی ذات میں آ کر کے جڑ جاتا ہے۔ اور ان کا ذرا سا اور بیک گراؤنڈ قریب والا دیکھ لیجئے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد گرامی ہیں، جن کا نام اتہاس میں تاریخ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کا نام ہے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔
पिछले साल ये मैंने बताया था, कई साल से तो बराबर मेरा आना जाना हो रहा है। हज़रत गौसे पाक के अबू जान का नाम है हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, और हज़रत गौसे पाक की अम्मी जान का नाम है हज़रत उम्मुल खैर बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। इन नामों को आप याद रखें। हज़रत गौसे पाक के अबू जान अबू सालेह और हज़रत गौसे पाक की अम्मी जान हज़रत उम्मुल खैर। जब इन दोनों लफ्ज़ों का माना हम लुगत और डिक्शनरी में तलाश करते हैं, जब अबू सालेह का माना हम लुगत में तलाश करते हैं तो माना मिलता है अबू सालेह का माना नेकियों का बाप, अबू सालेह का माना नेकियों का बाप। और जब उम्मुल खैर का माना हम लुगत की किताब में तलाश करते हैं तो उम्मुल खैर का माना मिलता है नेकियों की माँ। अब यहीं से ये मिजाज हमें मिल गया, यहीं से ये नतीजा निकल गया कि जिसका बाप नेकियों का बाप हो और जिसकी माँ नेकियों की माँ हो, तब जाकर के बेटा गौसे आजम पैदा होता है। बाप नेकियों का बाप, माँ नेकियों की माँ, तब जाकर के बेटा कायनात के वलियों का इमाम होता है, बेटा गौसे आजम होता है। अब यहीं से एक सबक हमें और भी मिला है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद नेक हो जाए, हम चाहते हैं कि हमारी औलाद नमाजी हो जाए, हम चाहते हैं कि हमारी औलाद सच्ची हो जाए, हम चाहते हैं कि हमारी औलाद नमाज रोज़ा की पाबंद हो जाए, तो औलाद को सुधारने से पहले हमें पहले खुद सुधारना होगा। हज़रत गौसे आजम के जो बाप थे उन्होंने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला था, ज़िंदगी में कभी भी उन्होंने बेईमानी नहीं किया था, ज़िंदगी में कभी भी उन्होंने नमाज नहीं छोड़ा था, उन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई बुराई नहीं किया था। हज़रत गौसे